بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور آپ دیکھیں مال کے ذکر کے بعد حکمت کی بات آتی ہے، کیونکہ جس کے اندر حکمت اور سمجھداری ہوگی وہی اپنے مال سے بہتر منافع اپنا بنائے گا، دنیا کا نہیں آخرت کا۔ اور جس کے اندر حکمت نہیں ہوگی وہ اچھا خاصا مال بھی اپنا ضائع کر دے گا۔ تو یؤت الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر مل گئی۔ کیا چیز ہے یہ حکمت؟ تو اس کے بارے میں جو ڈیفینیشنز ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لینا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں حکمت مانگی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے، لیکن مختلف علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے حکمت؟ حکمت سے مراد بصیرت ہے اور بہترین قوت فیصلہ ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں حکمت سے مراد قرآن اور اس کا فہم ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ کا علم، محکم اور متشابہ کا علم، مقدم اور مؤخر، حلال و حرام اور اس کی مثالوں کی معرفت۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے سے پوچھے کہ ہم اس علم میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر شروع بھی کیا تو الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ حکمت نصیب ہو، اور ہمیں بھی قرآن اور اس کا بہترین فہم ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کیا ہیں، محکم اور متشابہ کیا ہے، مقدم اور مؤخر کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، اور اس کی مثالیں، قرآن میں جتنی مثالیں ہیں ان کی کتنی ہمیں پہچان اور معرفت ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور معنی اس کا کیا آتا ہے کہ قول اور فعل میں صحیح بات تک پہنچنا۔ ایک اور اس کا میننگ ہے دین کا علم اور معرفت۔ پھر ایک اور میننگ سمجھ بوجھ اور فہم حاصل کرنا۔ اور نمبر 5 اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی، اس کو بھی حکمت کہا گیا کہ جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی حکمت دیتا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ اصل حکمت کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 ہی لوگوں پر جائز ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی 2 لوگوں پر رشک جائز ہے، اس کے علاوہ لیکن ہم سوچیں گے ہم کن کن لوگوں کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی ہی عقل مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت دے دے اور وہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں بہت سارا فائدہ کما کے لے جائے۔